السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی 14ویں رات مبارک ہو۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور نہ، تقولن ہرگز آپ کہیں، لشیء کسی چیز کے لیے، انی کہ بے شک میں، فاعل کرنے والا ہوں، ذالک یہ، غداً کل، الا مگر، ان یہ کہ، یشاء چاہے، اللہ اللہ، واذکر اور یاد کیجئے، ربک اپنے رب کو، اذا جب، نسیتا بھول جائیں آپ، وقل اور کہہ دیجئے، عسیٰ امید ہے، ان کہ، یہدینی رہنمائی کرے گا میری، ربی میرا رب، لاقرب قریب تر کی، من ھذا اس سے، رشداً بھلائی میں۔ تفسیر۔ اور آپ کسی شے کے متعلق کبھی یہ نہ کہیں، بے شک میں اسے کل کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ادب کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ مستقبل میں جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ فرمائیں تو اسے اللہ عز و جل کی مشیت کے سپرد کر دیں، یعنی انشاءاللہ کہیں، کیونکہ وہ علام الغیوب ہی جانتا ہے جو ہوا ہے اور جو ہوگا، اور جو نہیں ہوا اس کے بارے میں بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اگر وہ ہوتا تو کس طرح ہوتا۔ جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آج رات 70 عورتوں کے پاس جاؤں گا۔ دوسری روایت میں 90 اور تیسری میں 100 عورتوں کا ذکر ہے، اور ان میں سے ہر عورت ایک ایسے بچے کو جنم دے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، اور ایک روایت میں ہے کہ فرشتے نے کہا کہ آپ انشاءاللہ کہیں، مگر آپ نے نہ کہا۔ پس آپ ان سب عورتوں کے پاس گئے اور ان میں سے صرف ایک عورت نے نصف بچے کو جنم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ انشاءاللہ کہہ دیتے تو آپ کی قسم پوری ہو جاتی اور اپنی حاجت کو حاصل کر لیتے۔ ایک روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ تمام شاہ سوار اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے، یعنی اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو وہ جتنی بھی عورتوں کے پاس جاتے ان سے بچے ہوتے اور وہ جہاد کرتے۔ اس صورت کے شروع میں قبل ازیں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اس آیت کریمہ کے نزول کا سبب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اصحاب کہف کے قصے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، میں تمہیں اس کے بارے میں کل بتاؤں گا، اور آپ نے انشاءاللہ نہ کہا، جس کی وجہ سے 15 دن تک وحی بند رہی تھی۔ سورہ مبارکہ کے آغاز میں اس آیت کریمہ کے سبب نزول کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا جا چکا ہے، لہٰذا اب اس کی ضرورت نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جب یاد آئے تو انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب اللہ کا نام لینا بھول جائیں تو یاد آنے پر لے لیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جب آپ انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو یاد آنے پر انشاءاللہ کہہ لیا کریں۔ یا یہ ابو عالیہ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ کا قول ہے۔ حشیم نے عامر سے، انہوں نے مجاہد سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو شخص قسم کھائے اسے چاہیے کہ انشاءاللہ کہہ دے، خواہ 1 سال بعد یاد آئے۔ گویا فرمانے باری تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو اس سلسلے میں یاد آنے پر لے لیا کرو۔ عامر سے کہا گیا، کیا تم نے اسے مجاہد سے سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھ سے لئیث بن ابو سلیم نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ خواہ 1 سال بعد یاد آئے تو انشاءاللہ کہہ لیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب اسے 1 سال بعد یاد آئے کہ وہ اپنے کلام یا قسم میں انشاءاللہ کہنا بھول گیا تھا تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اسی وقت کہہ لے تاکہ وہ انشاءاللہ کہنے کی سنت پر عمل کر سکے، خواہ وہ اپنی قسم کو پورا نہ کر سکا ہو تو پھر بھی انشاءاللہ کہہ دے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ سے اسی طرح منقول ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ اس سے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا، یعنی کہ اگر آپ نے قسم کوئی لی اور انشاءاللہ نہیں کہا لیکن جب آپ کو یاد آیا
تو آپ انشاءاللہ کہہ دیں. لیکن اگر وہ قسم پوری نہیں کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انشاءاللہ کہہ دینے سے اس قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اس قسم کا پھر کفارہ الگ سے ہی ادا کرنا ہوگا. امام ابن جریر رحمۃ اللہ کی یہ بات صحیح ہے اور زیادہ مناسب یہی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو بھی اسی پر محمول کیا جائے. واللہ عالم. امام طبرانی رحمۃ اللہ نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آیت وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ کے بارے میں یہی روایت کیا کہ جب یاد آئے تو انشاءاللہ کہہ لیا کرو. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا اور کہہ دیجئے امید ہے کہ میرا پروردگار اس معاملے میں رشد و بھلائی سے قریب تر کی طرف میری رہنمائی کرے گا. یعنی جب تم سے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال پوچھا جائے جسے آپ جانتے نہیں تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کیا کریں تاکہ وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے آپ کو درست جواب بتا دے. تو اس آیت میں جو بہت ایک اہم حکم ہمیں معلوم ہوتا ہے اور ایک اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی آپ لوگ کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کر لیں تو آپ انشاءاللہ لازمی کہیں, کیونکہ انشاءاللہ کہنے کی بھی ایک الگ سے برکت ہوتی ہے. آج کی 2 آیات کی تلاوت سنیے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا.